پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، دو آج چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ جو نامعلوم افراد ہیں کسی کو اغوا کرتے ہیں، بندہ غائب کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کل میں جب آفس گیا تو وہاں پہ ایک صاحب مل گئے، کہنے لگے کہ کراچی سے میرے ایک دوست کو اٹھا کے لے گئے تھے نامعلوم افراد، اور پھر انہوں نے کوئی 1 ماہ سے زیادہ اس کو اپنے پاس رکھا۔ طریقہ یہ ہے ان کا کہ ایک کمرے میں یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کوئی کمرے کا جو نقشہ بتا رہا تھا کہ بندہ وہاں پہ لیٹ نہیں سکتا، آپ یہاں سے آپ حساب لگا لیں۔ اگر سونا بھی ہے تو دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر آپ کو سونا پڑے گا۔ اور اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کافی اونچی، وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی سرنگ سی ہے، اس میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ایسا ماحول وہاں پہ کہ لائٹ بند کر دیتے ہیں، لائٹ بند کر دیتے ہیں، کبھی کھانا دے دیا کبھی نہ دیا، اور پھر نفسیاتی طور پہ اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ کبھی اس کے اوپر پیشاب کرتے ہیں، کبھی اس کو ایسے گندے کاموں کے لیے کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو بھی شرم آنی شروع ہو جائے گی۔ انسانیت کی تذلیل اصل میں ہوتا ہے یہ کہ اس بندے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو خوفناک منظر ہے جو شیخ رشید کے ساتھ بھی پیش آئے، اب شیخ رشید تو بتا نہیں رہا، لیکن جب ہم نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر بھی بہت ظلم کیا گیا۔ شیخ رشید کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ اندازہ لگائیں 30 کلو وزن جو شیخ صاحب کہہ رہے کہ میرا ویسے کم ہو گیا، مجھے کہا کچھ نہیں کسی نے، بیچارے عزت کی خاطر خاموش ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ سواتی کے ساتھ کیا ہوا، گل کے ساتھ کیا ہوا، لیکن انہوں نے شیخ رشید کی جو شلوار تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں چوہے بھی چھوڑ دیے، اور شیخ رشید تڑپتا رہا۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسی طرح کے کمرے میں شیخ رشید کو رکھا گیا، روشنی کا وہاں پہ دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا، اندھیری کوٹری ہوتی ہے، اس میں یہ لوگ رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کافی طاقتور لوگ ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذہنی تشدد اتنا کیا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بہتر ہے میں مر جاؤں، لیکن کہتے ہیں تم کو ماریں گے نہیں ہم۔ آپ کو علم ہوگا کہ یہ عمران ریاض والا جو ابھی تک معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ بول نہیں سکتا، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ عمران ریاض پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا کہ عمران ریاض جو ہے اس نے کئی دفعہ کہا کہ مجھے مار دو، لیکن وہ مارتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے تمہیں ہیرو نہیں بننے دیں گے۔ یہی ارشد شریف جب سے قوم کا ہیرو بنا، ان لوگوں نے طریقہ واردات جو ہے وہ تبدیل کی ہے، اور یہی طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ جناب لوگوں کو اٹھاؤ، ان کو ذہنی ٹینشن میں ڈال کر بالکل ان کو ختم کر دو، نفسیاتی طور پہ وہ ایسے ہی ہوں کہ زندہ لاشیں پھر رہی ہوں۔ آپ نے دیکھا شیخ رشید بڑی کنگھی شنگھی کر کے اپنے آپ کو وہ بیچارہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں نا، پہلے کبھی بھی اتنا اوور نہیں ہوا تھا جتنا آج کل وہ اوور نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو نہ کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کا کوئی لین دین ہے مذہب سے۔ ان کو تربیت ہی یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے تشدد کرنا تشدد کرنا تشدد کرنا، اور گندا کھانا دیا جاتا ہے، بیماریوں والا کھانا دیا جاتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا یہ ڈال کے دیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی میڈیسن بھی دی جاتی ہے کھانے میں کہ ذہنی توازن یہ لوگ کھو بیٹھے۔ بہت ہی ظلم کیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا آج انگلینڈ کا آپ کو بتائیں گے۔ کل ہوا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ، ان کا فون آ گیا رات کو، میں نے کیا خیریت ہے؟ کہتا ہے یار ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ میری کزن رہتی ہے، تو وہ گھر میں تھی تو 2 بندے آئے باہر سے، انہوں نے آ کے تو بیل چل دی، تو اس خاتون نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے، تو بتایا گیا کہ ہم نے
یہ پانی کا میٹر چیک کرنا۔ وہ بیچاری سادہ عورت تھی، اس نے کہا جو اندر وردی پہنی ہوئی تھی دونوں نے، اندر گئے تو جا کے انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ جو ہے نکال دو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ پسٹل وغیرہ بھی نکال لیا کسی نے، اور دونوں نے اس عورت کے پاس 1000 پاؤنڈ تھے، زیور تھا، جو بھی تھا وہ سارا لے گئے۔ یہ واقعہ اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میٹر یو کے میں ہے اکثریت کے گھروں میں وہ الیکٹرانک میٹر لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی یہاں میٹر چیک کرنے نہیں آتا، گیس کے بھی ابھی وہی لگ رہے ہیں اور پانی کے بھی یہی حساب ہے، پھر آپ کو پتہ ہے بجلی کے بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو طریقہ واردات ان لوگوں نے یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ وردی پہنتے ہیں اور وردی پہن کے جا کے مختلف روپ ہیں ان کے، یہ پولیس کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، کسی روپ میں بھی آ سکتے ہیں جو لوٹنے والے ہیں۔ جرمنی میں مجھے یاد ہے کہ اس طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ پولیس کی وردی پہن کے آ گئے تھے۔ تو جناب چیز یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں 3-4 چیزوں کا آپ نے اگر یورپ میں رہنا ہے تو آپ خیال رکھنا پڑے گا۔ اب یورپ میں یہ حالات کیوں ہوئے، میں 38 سال پہلے جب آیا تھا تو بہت مختلف حالات تھے، کبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا بھی رہ جاتا تھا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کئی لوگوں کی جرمنی میں دیکھا کہ انہوں نے چابی باہر لگائی ہوتی تھی، میں حیرت سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نئے نئے ہم لوگ آئے تھے، وہ کہتے تھے یہ بوڑھے لوگ ہیں تو یہ چابی باہر لگا دیتے ہیں کہ شاید کبھی ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو کھول کے لوگ جو بھی ہیلپ والے ہیں وہ اندر آ سکیں۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہ 38 سال پہلے جب میں جرمنی میں آیا تھا اس وقت میں یہ چیزیں دیکھی، تو آہستہ آہستہ پھر دوسرے ممالک کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کے اپنے کارنامے انجام دینے شروع کر دیے، یہاں کے لوگ بھی ہوتے ہیں شامل، مگر جب سے دوسرے لوگ آئے اس وقت سے ان لوگوں کا بھی سکون تباہ ہو گیا۔ بالکل میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ جو پرانے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، میرے سے بھی پرانے رہتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا یہاں پہ امن شانتی تھی۔ تو جناب آپ نے اس معاملے میں کوئی پیکٹ دینے آئے، کوئی کہ ہم میٹر چیک کرنے آئے ہیں، میٹر لگے بھی باہر ہی ہوتے ہیں، تو دروازہ نہیں کھولنا، سب سے پہلے سب نے پوچھنا، تسلی کرنی ہے۔ اور پیکٹ والے بھی آج کل جرمنی میں DHL وغیرہ بن کے وہ وردی پہن کے آ جاتے ہیں لوٹنے والے۔ ہر طرف ماحول کافی خراب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ UK میں گاڑیاں بڑی چوری ہو رہی ہیں، اسٹیئرنگ کا لاک لیں، وہ 20-30 پاؤنڈ کا آتا ہے، وہ کم از کم اپنی گاڑی کو لگائیں، بے احتیاطی نہ کرے۔ میں نے یہاں دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ گاڑی میں کوئی چیز بھی نہ چھوڑے، شیشہ توڑ دیتے ہیں، 1 سیکنڈ میں وہ لے جاتے ہیں، بعد میں CCTV آپ دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، وہ لمبا چوڑا سیاپا ہے، مگر اسٹیئرنگ کو تالا لگاؤ، ٹائم اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ کھولنے میں کوئی نہ کوئی اوپر سے دیکھ لیتا ہے، مدد مل جاتی ہے، یا وہ ڈر کے مارے ایسے کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اور کوئی بھی باہر آئے، جب تک آپ کنفرم نہ کر لیں، دروازے میں اپنے جو باہر ڈور ہے وہ کہتا ہے ایک زنجیر ملتی ہے، وہ زنجیر لگائے، اسے تھوڑا سا دروازہ کھلتا ہے اور آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں، اس سیٹنگ روم سے بھی باہر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، اوپر سے بھی جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی حادثے سے بچنا ہے تو احتیاط کرنی پڑے گی۔ بے شمار طریقے یہاں پہ نکلے ہوئے ہیں واردات کے۔ یہ کل کی واردات آپ کو میں نے بتائی ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک واردات ہمارے آفس میں ایک لڑکا کام کرتا تھا، وہ آیا ہی نہیں، دوسرے دن آیا، کہتا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا باہر کا دروازہ توڑ کے اندر آ گئے 4-6 لوگ اور ہمارے سے چھین چھون کے پیسے لے گئے۔ کیش وغیرہ زیادہ گھر میں نہ رکھیں، کئی لوگوں نے زیورات رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، وہ بھی احتیاط سے بہتر ہے، بینک میں لاکر مل جاتا ہے، وہ لے کے وہاں رکھ لیں اور بڑی احتیاط کرے، کیونکہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھے گی، بھوک بڑھے گی تو فاقہ کشی شروع ہوگی، لوگوں کے پاس کام شام نہیں ہوگا تو پھر یہ وارداتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ یورپ ہے، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ آپ کو ملتے رہے۔ یہ میں نے سوچا تھا کہ کل کی واردات کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ساتھ بھی ایک شاپ ہے، وہاں پہ ایک آیا تھا لڑکا، وہ شاپ والے کا موبائل ہی چھین کے لے گیا۔
تو وہ ہر چیز میں اپنی احتیاط کریں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔